السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں عبدالستار اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ میں ارینج میرج کے کون سے سائن ہوتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں لو میرج کے کون سے سائن ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ کون سی لائنیں ہوتی ہیں یا وہ کون سے سائن ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آیا اس بندے کی شادی ارینج میرج ہونے کے زیادہ چانس ہیں یا لو میرج ہونے کے زیادہ چانس ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو میں سمپل اور سب سے پہلا جو سائن ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ اگر تو کسی انسان کا ہاتھ سکوئر ہے، انگلیاں چھوٹی ہیں، تو ایسے لوگ عام طور پر لو میرج کم کرتے ہیں، ارینج میرج کی طرف جاتے ہیں، سکوئر جو ہاتھ ہوتے ہیں۔ اور جن لوگوں کی ہتھیلی ریکٹینگل ہوتی ہے، انگلیاں لمبی اور نکیلی ہوتی ہیں، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں تھوڑے سے رومانٹک بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ایسے لوگ جذباتی بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر لو میرج کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ جن لوگوں کی انگلیاں نکیلی ہوں گی، لمبی ہوں گی، وہ لو میرج کی طرف جائیں گے اور کرنے کی کوشش کریں گے۔ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ ایک الگ بات ہے، الگ ٹاپک ہے۔ مین چیز یہ ہے کہ انسان کا اپنا ارادہ کیا ہے یا اس کی سوچیں کیا ہے، وہ کتنا رومانٹک ہے۔ تو اس چیز، ان کی دونوں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر ہتھیلی پنک ہوگی، آپ کا جو ابھارے زور ہے، یہ والا ابھار اگر ابھرا ہوا ہوگا تو آپ لو میرج کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا یہ جو وینس ماؤنٹ ہے یہ تھوڑا دبا ہوا ہے، رنگت بھی ہتھیلی کی اتنی پنک نہیں ہے، لائنیں بھی آپ کی ٹوٹی پھوٹی ہیں، تو پھر اگر آپ کوشش بھی کریں لو میرج کرنے کی تو آپ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے لکی ہاتھ ہوتے ہیں اور ان پر کس طرح کی لائنیں ہوتی ہیں جن سے وہ لو میرج کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور اگر کسی کی ارینج میرج بھی ہوتی ہے اور وہ کامیاب ہوتی ہے تو وہ کس طرح کی لائنیں ہوتی ہیں۔ یہ بھی میں کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ میں ان چیزوں کو بیان کروں۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ بہت دلچسپ ہے، اس لیے آپ اگر میرے چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ سیکھنے کو ملے گا اور آپ کو پامسٹری سے ریلیٹڈ انفارمیشن بہت زیادہ ملیں گی۔ تو اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک آپ کمپلیٹ دیکھیں، تب آپ کو اس ٹاپک کی صحیح سمجھ بھی آئے گی اور پامسٹری کی لائنوں کی بھی صحیح سمجھ آئے گی، اور آپ پھر جو کچھ میں بتا رہا ہوں یہ آپ اپنے ہاتھ کی لائنوں کے ساتھ بھی ان چیزوں کو میچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس حد تک صحیح بات کر رہا ہوں، آیا حقیقت کے قریب بتا رہا ہوں یا بالکل آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ ایک جھوٹ ہی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ارینج میرج۔ ارینج میرج عام طور پر یہ آپ کو آنکھ اتنی اچھی بنی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ لو میرج والوں کے ہاتھ میں یہ آنکھ آپ کو زیادہ اچھی اور خوبصورت بنی ہوئی نظر آئے گی۔ پہلا سائن یہی ہے۔ دوسرا سائن یہ ہے کہ ارینج والوں کی انگلیاں جو ہیں وہ آپ کو یہ سکوئر نظر آئیں گی، جبکہ لو والوں کی آگے ٹپ بنی ہوگی، نکیلی ہوں گی۔ اور تیسرا سائن یہ ہے کہ یہ ہتھیلی آپ کو سکوئر نظر آئے گی ارینج والوں کی، یہ ریکٹینگل نظر آئے گی، یعنی کہ ہاتھ تھوڑا لمبا ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب، اتنی آپ کو اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو چلیں آگے مزید چلتے ہیں۔ ارینج والوں کی جو لو میرج ہوگی، جو لوگ ارینج میرج کریں گے، پہلے تو آپ اس بات کو سمجھنا، اگر یہ زندگی کی لائن ایسے اندر کی طرف مڑ جاتی ہے تو 100% ایسا بندہ ارینج میرج کی طرف جائے گا، اور اگر اس بندے کی یہ زندگی کی لکیر اس طرف نکل جاتی ہے، ایسے نکل جاتی ہے، تو ایسے لوگ لو میرج کی طرف جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی ابھارے زورا کے اندر کی طرف جائے یہ ارینج میرج، اور جن لوگوں کی باہر کی طرف نکلے یا ایسے آ جائے ایسے لوگ بھی لو کی طرف جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، میں کوشش کر رہا ہوں آج کوئی سائن مس نہ کروں۔ اگر یہ ایسے 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 تھوڑا ٹوٹا ہو یا صحیح طریقے سے نہ بن رہا ہو، ارینج ہوتی ہے، اور یہ اگر بالکل خوبصورت سے ایسے تسبیح کے دانوں کی طرح بن رہا ہو تو یہ لو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اسی طرح اگر آپ کی جو دماغ کی لکیر ہے زندگی کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو کے ایسے بہت آگے کی طرف آ جائے
اتنی لمبی لائن ہو، یعنی کہ زندگی کی لائن کے ساتھ جڑی بھی ہو اور یہ پھر بہت یہاں تک پہنچ جائے اور تھوڑی سی نیچے کی طرف بھی جھک جائے، تو ایسے لوگ ارینج میرج کریں گے۔ لو میرج کے لیے زندگی کی لکیر سے تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے، یہ جڑی ہوئی نہ ہو، اور یہ زیادہ سے زیادہ اس انگلی کی یہاں تک سے یہاں تک آ کے دماغ کی لائن رک جائے، بے شک یہاں سے آ کے ہلکی سی نیچے جو ہو جائے لیکن آگے نہ جائے، تو ایسے لوگ بھی لو میرج ہی کریں گے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اب ارینج میرج کرنے والوں کی جو دل کی لکیر ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے تو لو میرج کا سمجھ لینا۔ لو میرج کے لیے جو دل کی لکیر ہے وہ یہاں تک آئے گی۔ اس چیز کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ جوپیٹر کا ابھار ہے، یہ جوپیٹر کی فنگر ہے، تو اس ابھار کے پیچھے پیچھے ہی رہے، اس کے زیادہ اوپر نہ چڑھے، اور یہ اگر دو شاخہ ہو جاتی ہے لیکن یہاں تک اگر رہے اور یہ کرو میں آئے، زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے جتنا انسان یہ کرو میں آئے گی نا اتنا انسان رومانٹک ہوتا ہے۔ یہ یعنی نا آپ اپنی وہ جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جی وہ بے ہماری بنتی ہے دونوں ہاتھوں کو جوڑیں تو بے سے کیا ہوتا ہے، تو جناب یہ بے اگر آپ کی خوبصورت چاند نما بنتی ہے نا اس طرح کی، اگر اس طرح کی بے آپ کی بن رہی ہے، یہ آئی دل کی لکیر اور یہ آئی دل کی لکیر، یہ اس طرح کا ایک چاند بنتا ہے آپ کا بڑا خوبصورت سا، یہ پھر آپ سمجھیں کہ آپ کی دل کی لائن بڑی خوبصورت حالت میں اور یہ جوڑیں تو بالکل آپس میں کمپلیٹ چاند بنے، تو یہ لو ہوگا۔ اور اگر ایسے یہ بے آپ کی سیدھی سی رہتی ہے تو یہ ارینج ہوگی۔ یہ بھی ایک بڑا اچھا زبردست سائن ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ جن لوگوں کی بے خوبصورت بنتی ہے یعنی کہ بالکل چاند نما، ان کی لو میرج ہونے کے چانس ہیں، اور جن کی بے بالکل سیدھی سی رہتی ہے، لائن بالکل سیدھی، بے نہیں خوبصورت بن رہی، ان لوگوں کی بھی عام طور پر ارینج میرج ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو جوپیٹر کا ابھار ہے نا، اگر آپ کی دل کی لکیر یہاں سے ایسے اوپر چلی جائے، اس کے بہت اوپر چلی جائے یا ایسے نیچے کی طرف گر جائے، یہاں تک اگر پہنچے گی تو آپ ارینج میرج کی طرف جائیں گے، کیونکہ دل کی لائن جوپیٹر کے بہت اوپر تک چلی گئی ہے۔ اب آپ جو ہے نا وہ مذہب کو زیادہ ترجیح دیں گے، زمانے کی جو رسم و رواج ہوں گے وہ ان کی اہمیت زیادہ ہوگی بجائے اس کے کہ آپ لو کو آگے کریں۔ پھر آپ لو کو زیادہ ترجیح نہیں دیں گے، جو آپ کی جو خاندان کے جو مسئلے مسائل ہوں گے، عزت ہوگی، گھر والوں کی عزت کا خیال رکھیں گے، پھر آپ لو میرج کی طرف نہیں جائیں گے اگر آپ کی دل کی لائن اگر یہاں تک چلی جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دل کی لائن ارینج والوں کی نا یہاں پہ آ کے یہ بڑی انگلی سے پیچھے ہی رہ کے ایسے اوپر کی طرف چلی جاتی ہے، تو ایسے جن لوگوں کی بڑی انگلی کے جو اس کو نا سیٹرن ماؤنٹ زحل کا ابھار کے اگر ادھر آئے تو ایسے لوگ بھی عام طور پر ارینج میرج ہی کرتے ہیں۔ لو میرج کے لیے جو سب سے خوبصورت جگہ ہے نا وہ یہی ہے کہ یہاں پہ آپ کی دل کی لائن آئے، لیکن اگر آپ کی یہاں سے آگے نکل گئی، ایسے نکل گئی، اوپر نکل گئی، تو پھر آپ کے چانس ہیں کہ آپ ارینج میرج ہی کریں گے۔ تو چلے جناب، مزید ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اور کون سے سائن ہیں جن سے آپ کی لو میرج کے سائنس کا پتہ چلے گا۔ اگر آپ کے یہ 3 رنگ بن رہے ہیں، ادھر بھی 3 رنگ بن رہے ہیں، اور آپ کا یہ والا ٹوٹتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی شادی کامیاب ہوگی، شادی آپ کی ٹوٹے گی نہیں۔ ابھی آپ کو بتاتا ہوں ارینج والوں کی قسمت کی لکیر جو ہوتی ہے وہ زندگی کی لکیر سے ہی نکلے گی یا پھر درمیان سے نکلے گی، ایسے یہ ارینج ہی کریں گے جن کی قسمت کی لائن بالکل سینٹر سے نکلتی ہے یا زندگی کی لکیر سے نکلتی ہے۔ اور جو لو والے ہیں یہ جناب ابھارِ کمر سے شروع ہوگی اور ادھر جائے گی سیٹرن ماؤنٹ پہ، ابھارِ زحل پہ، اور اس کے ساتھ پھر ایک لائن ایسے ٹچ بھی ہو رہی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی پارٹنر آپ کی لائف میں آئے گا، اور یہ تقریباً 26-28 سال ایج بنتی ہے، تو اس ایج میں جا کے آپ کی شادی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جناب۔ اگر آپ کا یہ ابھارِ مشتری
उभरा हुआ है, खूबसूरत है। और यहाँ पे आपको क्रॉस मिलता है, यहाँ पे भी क्रॉस मिलते हैं। अगर आप अरेंज भी करेंगे लेकिन जुपिटर आपका खूबसूरत है और यहाँ पे क्रॉस है, तो ये एक बड़ा खूबसूरत साइन होता है। ये बताता है क्रॉस कि आपकी शादी कामयाब होगी। यानी कि अगर अरेंज भी होगी, यहाँ पे क्रॉस मौजूद है जुपिटर पे, और जुपिटर आपका दबा हुआ नहीं है, ये आपका उभार कहीं से दबा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर दबा हुआ होगा तो आपकी शादी ख़राब हो सकता है। काम शादी आपकी अगर शुरू में यहाँ से दबा हुआ है या आगे जाके दबा हुआ है, तो ये ज़िंदगी में आने वाली दिक्कतों और परेशानियों को भी ये चीज़ ज़ाहिर करती है, और ये चीज़ मैरिज लाइफ को भी डिस्टर्ब करती है। और आमतौर पर ऐसे लोगों की खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी मैंने नहीं देखी जिनका जुपिटर दबा होता है। अच्छा जी, मज़ीद जनाब आपको बताते हैं कि आपका लव मैरिज होने का चांस कितने हैं। अगर आपको ये मैंने बता दिया कि कामयाब शादी, चाहे आप अरेंज करें या लव करें, अगर यहाँ पे आपका जुपिटर खूबसूरत है और यहाँ पे आपको क्रॉस नज़र आ रहा है, तो आप खूबसूरत और कामयाब शादी करने में कामयाब होंगे, चाहे वो लव हो, चाहे पता है क्या, बाज़ दफ़ा आप अरेंज को भी तो लव में तब्दील कर सकते हैं ना, कि शादी के बाद आप लव करें। ज़रूरी तो नहीं है ना कि शादी से पहले ही आपका लव करना बड़ा ज़रूरी है। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि आप सोचें कि नहीं जी, शादी से पहले ही लड़की का किसी के साथ लव करना और उसके साथ भागना बड़ा ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल अपनी इज़्ज़त का जनाजा ना निकालें, ना घर वालों की इज़्ज़त का जनाजा निकालें। अच्छे तरीके से शादी करें, दोनों फैमिली वाले अगर राज़ी हैं, तो अगर ऐसी शादी होगी तो वो सबसे अच्छी समझी जाएगी। चलें जी, मज़ीद जनाब आपको बताता हूँ कि वो कौन से साइन होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि आपकी शादी जो है ना वो लव होगी। ये जनाब लव इधर, और ये जो अरेंज वाले हैं ना, इनके अगर उबारे ज़ोरा से कोई लाइन ऐसे ज़िंदगी की लाइन के साथ टच हो, यहाँ से कोई लाइन टच हो, या ज़िंदगी की लाइन से कोई निकल के ऐसे सैटर्न पे जाए या मुश्तरी पे जाए, तो और यहाँ से इस तरफ साइड से कोई लाइन इधर टच ना हो, तो ऐसे लोगों की फिर शादी ज़्यादातर अपनों में होती है और कज़न मैरिज करते हैं। अगर इस तरह का हो, ये अपनों में शादी का साइन है। यहाँ से कोई लाइनें आपकी किस्मत की लाइन के साथ टच हो रही हों, या यहाँ से ऐसे लाइनें कुछ ऊपर की तरफ जा रही हों, तो ये साइन होता है कि शादी आप अपनों में करेंगे। और गैरों में शादी, यहाँ से लाइनें टच होंगी इस तरफ से, या यहाँ से कोई लाइन चलेगी जी तो वो ज़िंदगी की लाइन के साथ टच हो जाएगी। तो ये चीज़ें बताती हैं कि आपकी शादी आउट ऑफ फैमिली होने के चांस हैं। आज मैं चाह रहा हूँ कि कोई बात मिस ना हो, किसी भी सवाल का जवाब जो है ना वो आपको, हर सवाल का जवाब मेरी इस वीडियो में मिल जाए। ये मैं इतनी अच्छी और कंप्लीट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दुआ करेंगे अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। चलिए जनाब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी यहाँ पे नीचे हल्की सी आपको एक लाइन नज़र आई और आगे ऐसे ये लाइन आपको नज़र आ गई, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। जब छोटी लाइन आपको नज़र आई, इसका मतलब ये है कि आपको हो सकता है किसी के साथ बचपन में मोहब्बत हो, कोई आपको बहुत अच्छा लगे। ये एज बनती है तकरीबन 20 साल 22 साल। तो यहाँ पे आपकी छोटी लाइन बता रही है कि पसंद तो आप करेंगे, मोहब्बत आप करेंगे, लेकिन आप शादी नहीं कर पाएंगे, आपकी मंगनी होगी, टूट जाएगी। अगर ये ऐसे टूटी भी हो तो इसका मतलब ये होता है कि कोई खामोश मोहब्बत आप करेंगे, किसी को पता नहीं होगा, या हो सकता है वो इतने अमीर लोग हों कि आप सोच ही ना सकेंगे यार मैं कैसे यहाँ पे मेरा रिश्ता हो सकता है। तो ये अमीरी गरीबी का जो फ़र्क होता है उस वजह से भी ये बारीक लाइन जो होगी वो आपकी मोहब्बत दिल में ही रहेगी। तो अब उसके ऊपर आपको ऐसे एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन नज़र आती है इस तरह की, टूटी हुई ना हो, लंबी हो, बल्कि यहाँ तक पहुँच रही हो इस तरह की। तो ये आप अगर बेशक अरेंज करेंगे, ये ऐसी शादी आपकी यहाँ पे अरेंज होगी, आपकी फैमिली में ही होगी। 25 से 26-27 साल की एज में आपकी अरेंज मैरिज होगी। अगर यहाँ पे अगर छोटी लाइन नज़र आ रही है आपको, छोटी 1 या 2 लाइनें नज़र आ रही हैं, तो आपकी अरेंज मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब जिन लोगों की लव मैरिज होती है उनका क्या कि उनके यहाँ पे छोटी लाइनें बड़ी कम नज़र आती हैं, यहाँ पे दिल की लाइन से थोड़ा सा ऊपर ही बड़ी खूबसूरत नीचे लाइन आएगी। अब जनाब वो जो था ना मंगनी होने का या दिल ही दिल में लव करने का, यहाँ पे सीन कोई नहीं है। यहाँ पे दिल की लाइन के ऊपर ही बड़ी लंबी खूबसूरत गहरी लाइन है। तो ऐसा क्या होगा फिर, ऐसा बंदा लव मैरिज करेगा, लड़की होगी या लड़का होगा, इसकी लव मैरिज हो जाएगी। कामयाब होती है, कामयाब नहीं होती, ये एक अलग बहस है, हम उस बहस में नहीं पढ़ रहे।
ہم یہ بتائیں گے کہ یہاں پہ اس کی لو میرج ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے اوپر پھر ایک لائن ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لو میرج ہونے کے باوجود اگر کوئی ناکامی کی صورت بنتی ہے تو پھر یہ دوسری لائن جو ہے وہ دوسری شادی کو شو کرتی ہے۔ اسی طرح ارینج کے بعد یہ ارینج میرج ہو گئی، پھر اس کے اوپر آپ کو ایک لائن اسی طرح کی نظر آتی ہے، تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ارینج کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو پھر لو ہو جائے کسی کے ساتھ، اور پھر آپ لو میرج کریں، یا کوئی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا آ جاتا ہے کہ آپ لو کر جاتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ارینج کرنے والا کسی صورت لو نہیں کر سکتا اور لو کرنے والا ارینج نہیں کر سکتا، ڈیپینڈ کرتا ہے دونوں کے حالات پہ کہ حالات کیا کہتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے حالات کی مجبوری کے تحت اپنے زندگی کے فیصلے بدلتا بھی ہے، سٹیپ لیتا ہے۔ تو یہ بڑی ویری امپورٹنٹ چیز ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں ایسے بہت زیادہ الجھی ہوئی لائنیں ہوں تو وہ پھر ارینج میرج کرنے پہ ہی مجبور ہوتے ہیں۔ جن کی یہاں پہ بڑی صاف چند لائنیں نظر آئیں وہ لو کرتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اب شہرت کی جو لائن ہے اس کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ اگر آپ کی لائنیں ٹوٹی ہوئی نہیں ہیں، آپ کے یہاں پہ شہرت کی لائن ہے، یہ اس کو شہرت کی لائن بولتے ہیں، اور یہاں پہ ایک ٹرائی اینگل، یہ ارینج میرج ہے، سوری یہاں پہ شہرت کی لائن کا بھی ذکر نہیں کرتے کیونکہ یہاں پہ کرتے ہیں۔ اگر یہاں پہ شہرت کی لائن ہے اور یہاں پہ پھر ایک ٹرائی اینگل بھی بنتا ہے، اس طرف بھی ٹرائی اینگل بنتا ہے اور یہاں پہ ایک سٹار بنتا ہے، تو یہ بتائے گا کہ آپ 100% لو میرج کی طرف جائیں گے، اور آپ کو کیونکہ آپ کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہوگا، آپ کے لیے حالات بڑے زبردست ہوں گے، تو آپ ایزیلی لو میرج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، خاص کر جب قسمت کی لائن جا رہی ہو، یہ اس لائن کے ساتھ جو لائن جڑے وہ قسمت کی لکیر کو کاٹے نہیں، یہ اگر آگے نکل گئی، یہ لائن جڑی آگے نکل گئی، نہیں لو میرج ہوگی۔ اس لائن کا قسمت کی لائن کے ساتھ مل کے اوپر چڑھنا ضروری ہے، یہ دیکھ لیں لو میرج والے، یعنی کہ یہ قسمت کی لائن آپ کے اوپر جا رہی ہے اور یہ لائن ٹچ ہوئی، یہ اس کو کاٹے نہیں، ایسے اگر اوپر اسی کے ساتھ مل کے اوپر جاتی ہے قسمت کی لائن کے ساتھ کوئی لائن، تو ایسے لوگوں کی پھر لو میرج ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ایسا بندہ لو میرج کرے گا۔ تو فرینڈز ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اگر آپ کے یہ 3 رنگ بن رہے ہیں مکمل، اللہ تعالیٰ آپ کا اولاد بھی دے گا، عزت دولت شہرت یہ چیزیں بھی آپ کو ملیں گی، اور آپ کو وراثت میں پراپرٹی بھی ملے گی۔ تو یہ میں نے کوشش کر رہا ہوں کہ ارینج اور لو ہوں دونوں کامیاب، یہ میں آج کوشش کر رہا ہوں کہ وہ سائن آپ کو بتاؤں۔ تو اس کے علاوہ میرا خیال ہے کوئی چیز باقی رہ نہیں گئی، جتنے بھی اچھے سائن تھے یا جتنے اچھے طریقے سے میں آج آپ کو سمجھا سکتا تھا میں نے سمجھا دی ہے۔ پھر بھی جناب اگر کوئی چیز پینڈنگ رہ گئی ہو تو یہ میں نے اپنا واٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے، اگر آپ اپنے ہاتھ کی ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں تو میرے اسی واٹس اپ نمبر پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ اگر کامنٹس میں آپ کو کوئی شخص اپنا نمبر دینے کی کوشش کرتا ہے تو ہرگز ٹرسٹ نہ کریں، کیونکہ اگر وہ آپ کو کوئی دھوکہ دے گا، آپ کو چیٹ کرے گا تو نقصان کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ میں اس واٹس اپ پہ خود آپ سے رابطہ کروں گا، خود رپلائی کروں گا، اور بہت مناسب سی میری فیس ہے، آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کا ہاتھ ریڈ کروں گا، جتنی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ابھی آپ کو سمجھائی ہے یہ ساری ویڈیو لو اور ارینج کے بارے میں۔ اسی طرح آپ اپنی زندگی کے بارے میں جو بھی سوال پوچھیں گے میں انشاءاللہ تعالیٰ کال پہ بھی وائس میسیج پہ بھی مکمل ریڈنگ کرنے کے بعد آپ کو بڑے اچھے طریقے سے کال پہ بھی گائیڈ کروں گا۔ تو فرینڈز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہے آج، اگر آپ کو واقعہ بہت مزہ آیا اور سیکھنے کو بہت زیادہ ملا ہے، تو پھر حق بنتا ہے کہ جی بھر کے یہ میری ویڈیو آگے شیئر بھی کریں، اپنی فرینڈز کو شیئر کریں، لڑکیاں اپنی فرینڈز کو شیئر کریں جو لو میرج کرنا چاہتی ہیں، جو چاہتی ہیں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ملے، تو بوائز اپنے فرینڈز کو شیئر کریں، گرلز اپنی جو ان کی فرینڈز ہیں ان کو شیئر کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔
تو فرینڈز اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور آپ کی میریج لائف زبردست ہو، آپ کو آپ کی محبت ملے، اور اگر آپ کی ارینج میرج ہوتی ہے تو وہ اس سے بھی آپ لو میں بدلیں۔ مزہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کی ارینج ہو اس کو آپ لو میں بدلیں، پھر وہ زیادہ مزے کی چیز بنتی ہے۔ تو فرینڈز اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔